والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے آنے میں چند دن باقی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ اپنی رحمت ہمارے شامل حال کرے تو زندگی میں ایک بار پھر رمضان کے مبارک لمحات دیکھنے کی توفیق نصیب ہوگی. اس پہ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ پچھلے سال بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ہم نے نمازیں پڑھیں، روزے بھی رکھے، اور ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں رہیں، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں. اس سال ہو چکا ہے، بہت سارے جنازے آپ نے بھی پڑھے ہیں، میں نے بھی پڑھے، اور وہ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں. لہذا رمضان کی بہاریں وہ نہیں لوٹ سکیں گے. یہ مہینہ جو اس قدر برکت، اس قدر رحمت رکھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں خاص طور پہ اس مہینے کا ذکر کیا. اس کے علاوہ کسی اور مہینے کی اس طرح سے کھلی گفتگو قرآن میں موجود نہیں، جس طرح رمضان کی گفتگو کی گئی ہے. تو لہذا ہم اس پہ سوائے اور کچھ نہیں کہیں گے یہ بات کرنے کے کہ شاید ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے، اور ابھی کچھ دن اور ہیں جو رمضان کا یہ خوبصورت مہینہ پھر اللہ دے رہا ہے. کتنی یہ بڑی سعادت ہے کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان زندگی میں مل گیا اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا تو ایسا شخص ہلاک ہو گیا، مارا گیا. کہ اسے رمضان اللہ نے دیا زندگی میں، اور وہ اس حالت میں تھا کہ وہ دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، سن رہا تھا، اور اسے رمضان کے آنے کی خبر بھی تھی، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا. اور پھر یہ بھی ارشاد آقا اسلام کا کہ اگر اللہ نے میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو کبھی میری امت کو رمضان عطا نہ کرتا. اگر میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو رمضان بھی نہ دیتا. اس کا مطلب کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق رمضان کا بخشش کے ساتھ، کہ یہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ بندوں کو بخشا جائے، بندوں کو کسی طرح سے معاف کیا جائے، بندوں کو معافی دی جائے. تو الحمدللہ وہ وقت بہت نزدیک ہے، اور کچھ ہی دنوں بعد رمضان کی خوبصورت راتیں اور خوبصورت دن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. کہہ دیجئے سارے: اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچائے.
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھا ہے، اور شعبان کا پورا ماہ ہی آپ روزے رکھا کرتے تھے، اور اتنا زیادہ اہتمام اس لیے کیا جاتا تھا کہ آگے رمضان آ رہا تھا، تو لہذا شعبان میں ہی اس کی تیاری اور اس کے آنے کا ذکر حضور اپنی مجلسوں میں شروع کر دیتے تھے، اور صحابہ سے رمضان کی باتیں کرتے رہتے تھے، رمضان کی گفتگو شروع کر دیتے تاکہ ذہن تیار ہو جائیں، سوچیں تیار ہو جائیں، اور آگے آنے والے معاملات کو پہلے سے ہی سوچ کر تیاری کی جائے۔ تو حضور رمضان کا ذکر شعبان میں فرماتے اور پورا ماہ ہی خود بھی روزے رکھتے تھے، تاکہ جب رمضان آئے تو روزے رکھنے میں جسم بالکل تیار ہو، اور جسم کی ساری وہ چیزیں ختم ہو چکی ہوں، اور رمضان کی ساری برکتیں اچھی طرح لوٹنے کا موقع ملے۔ آپ اس بات کو دھیان سے سنیں کہ رمضان کتنی بڑی برکت ہے، اور رمضان کتنا اعلیٰ معاملہ ہے کہ خود حضور علیہ السلام اپنے لیے دعا کرتے، اے اللہ مجھے شعبان میں برکت دے اور خیریت سے مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ تو جس کی دعا نبی کرے، آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا ہوگا، بولیے وہ کیا ہوگا؟ جس کی دعا خود نبی فرمائے کہ مولا مجھے بھی رمضان تک پہنچا دے، کہ رمضان مجھے مل جائے۔ اتنا اعلیٰ، اتنی برکتوں والا یہ وقت ہے کہ خود حضور اس کے لیے دعا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، خود حضور اس کے لیے بات کریں اللہ سے کہ مولا مجھے پہنچا دے، باقی ٹھیک ہے جو پہنچے گا، جیسے بھی تیرے بندے ہیں تو پہنچا دے سب کو، لیکن میں ان کی نہیں کہہ رہا، تو مجھے پہنچا دے۔ اس قدر یہ بڑا معاملہ ہے۔ تو رمضان ایک اعلیٰ ترین برکت کا نام ہے، ایک اعلیٰ ترین رحمت کا نام ہے، اور اللہ رمضان کی خود تیاری فرماتا ہے، اور حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے۔ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت میں نیا رنگ و روغن ہوتا ہے، جنت سجائی جاتی ہے، دوبارہ سے سجائی جاتی، جنت کی بہاروں کو ایک بار پھر تازہ کیا جاتا ہے۔ مل کے کہیے سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر دوبارہ سے تازہ کیا جاتا ہے، جنت کی خوبصورت فضاؤں کو دوبارہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بہت بڑا پروجیکٹ بنتا ہے، بہت بڑا کوئی سمجھ لیں کہ کوئی نئی اسکیم شروع ہوتی ہے، اور اس کو بنانے والے اس کو جب بنا لیتے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ کسی نے اگر کوئی بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا، کوئی اس نے رہائشی اسکیم شروع کی، تو وہ اندر جب پودے شودے لگا لیتا ہے، باغ بنا لیتا ہے، سڑکیں بنا لیتا ہے، ساری سیٹنگ کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ کیا میرے کسٹمر ذرا اندر آ کے دیکھیں تو صحیح میں نے کیا تیار کیا، اور میرے کسٹمر آئیں اندر دیکھیں ذرا کہ میں نے کتنے اچھی سڑکیں بنائی ہیں، کتنے اچھے میں نے باغ اور پھول لگائے ہیں، کتنی خوبصورت تیاری کی ہے، تاکہ لوگ آ کے دیکھ کے تو پھر اس جگہ کی آرزو کریں، پھر اس جگہ کی خواہش کریں، کاش میرا بھی یہاں گھر بن جائے، یہ تو بڑا سونا بنا ہوا ہے، یہ تو بڑی اچھی صاف ستھری فضا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ بھی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ جو جنت کا جو رخ ہے، جنت کی خوبصورتی ہے، وہ آ کے دیکھ لو، اور دیکھو دیکھو جنت تمہارے لیے سجا دی گئی ہے، تم بھی اس کی آرزو کرو، رمضان آ گیا ہے۔ تو یہ بڑی برکتوں کا مہینہ، بڑی رحمت، بڑے فضل، جو ان قریب ہم پہ چھانے والا ہے۔ پھر ایک اور بھی اس کا جو زاویہ ہے رمضان کا، کہ رمضان میں
اللہ نے جو دعاؤں کا معاملہ رکھا ہے، میری طرف توجہ رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو دعاؤں کا معاملہ رمضان میں رکھا گیا ہے وہ بھی جدا گانا ہے، بالکل الگ اس کا رخ ہے، الگ اس کی ترتیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا رمضان میں اللہ سحری اور افطاری کے وقت خاص طور پر اور عام طور پر رمضان کی ہر گھڑی میں جو بھی اللہ سے مانگے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ سحری اور افطاری خاص طور پہ اور عام طور پہ پورا رمضان، دوپہر کا وقت، شام کا وقت، رات 12 بجے، دن 2 بجے، شام 3 بجے، جو بھی رمضان کے اندر وقت آئے گا وہ قبولیت والا وقت ہے۔ تو کیا ہی خوبصورت انداز کہ ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے کیا کیا پورا سال جتن کرتے ہیں۔ پورا سال کتنے جتن ہوتے ہیں دعا قبول ہو جائے، کسی طرح فلاں میرا کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے۔ پورے سال کوشش کرتے ہیں، پورا سال محنت کرتے ہیں، کسی طریقے سے میرے کام یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ تم رمضان میں جب مانگو گے تو اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے کسی کو بلینک چیک دیا جائے، کیا دیا جائے؟ خالی چیک دے دیا جائے اور اس کے سامنے رکھ دیا جائے۔ بلکہ 30 دن ہے نا، تو 30 میں 2 وقت تو وہ ہے نا سحری اور افطاری کے، سحری کا اور افطاری کا، اس کا مطلب 60 چیک بن گئے۔ کتنے چیک ہو گئے؟ 60 چیک ہو گئے۔ ان 60 چیکوں کو دے دیا جائے اور خالی دیا جائے اور کہا جائے بھائی جتنی تم رقم بھرو گے اتنی تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دی جائے گی۔ جتنا تم نے اس پہ لکھ دیا نا اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہو، تمہاری مرضی، لکھو، یہ تمہارے پاس خالی چیک پڑا ہے، لکھو اس۔ تو ایک نہیں دیا، بولو 60 چیک دیے۔ سحری کا علیحدہ چیک ہے، افطاری کا بولو علیحدہ چیک، علیحدہ علیحدہ دی، اور کہا ان دونوں میں تمہاری مرضی، جو مرضی بھر دو، ہم دیں گے، ہمارا وعدہ ہے۔ لہذا اس مہینے کا جب اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس میں اللہ پوچھتا ہی نہیں کہ تم نے اس کے عوض دیا، مجھے کیا دیا ہے، کہا وہ ہم بعد میں بات کریں گے، ہمارا وعدہ پہلے ہے، ہم دے دیں گے تمہیں، وعدہ ہمارا پہلے۔ لیکن رحمت کی انتہا دیکھیے کہ اس قدر اعلیٰ مہینہ، اس قدر برکتوں والا کہ حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، رمضان شریف کے حوالے سے آپ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ اللہ کا وہ انعام ہے کہ تم اسے سارے سال کا خلاصہ سمجھ سکتے ہو۔ یہ سارے سال کا خلاصہ ہے، سارے سال کا چھوٹا سا ماڈل ہے، چھوٹا سا ایک وہ ماڈل جس کو بنا کے تو ایک بڑا ماڈل اور بڑی بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے، پہلے وہ ماڈل بنا دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اس طرح کا یہ ہوگا، تو اسی کو دیکھ کے پھر پورا بڑا ڈھانچہ اور بڑی بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے، اور جو ماڈل بنایا جاتا ہے۔ فرمایا بالکل یہی معاملہ رمضان کا ہے۔ رمضان تمہارے لیے پورے سال کا خلاصہ ہے۔ جس نے رمضان کو جیسا گزارا اب پورا سال اس کا ویسے ہی گزرے گا، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی۔ جو رمضان میں جیسا رہا رمضان کے بعد اسی طرح پورے سال میں جائے گا، برکت اتنی رہے گی۔ لہذا رمضان میں برکتوں کا جو انداز اللہ دیتا ہے، بلکہ اللہ والوں کے ہاں تو رمضان کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ اللہ والوں کے ہاں رمضان کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ عمریں پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے، اللہ والوں کے ہاں عمریں پوچھے، ہاں جی آپ کتنی عمر، تو یہ نہیں بتاتے میری 70 سال عمر ہے، میری 60 سال عمر ہے، بلکہ یہ بتاتے ہیں الحمدللہ میں نے 60 رمضان دیکھے ہوئے۔ بزرگوں کے ہاں عمر بتانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ میں نے بولو 60-70 رمضان دیکھے ہوئے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کسی اللہ والے کا
کہ یہ کتنا نیک ہے، جس کو کتنی اللہ نے برکت دی ہے، کتنی اللہ نے رحمت دی ہے، کہ اگر 60 رمضان دیکھ چکا ہے تو کتنا نیک آدمی ہوگا، کتنی اس کو اللہ نے رحمت دی ہوگی۔ تو اس قدر بڑا مہینہ کہ جس کی عزت و برکت کے ڈنک کے قرآن بجاتا ہو، اور قرآن نے اپنے سینے پہ جس کو لکھ کر رمضان کے حوالے سے جو باتیں لکھ دی گئیں، اور جس کی قدر اور قیمت بڑھا دی گئی، کوئی اور اس کے مقابل نہیں آ سکتا۔ یہ 30 دن، یہ گنے ہوئے دن، یہ ایام معدودات گنے ہوئے دن۔ ایک تو ہوتا ہے نا لامتناہی، لامتناہی ختم ہی نہیں ہوتے، جب کسی چیز کو آپ گن لیں گے نا تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہا یہ گنے ہوئے دن ہیں، پتہ بھی نہیں چلنا جانے کدھر، پتہ بھی نہیں چلنا کدھر سے گزرا، کدھر سے آیا اور چلا گیا۔ اللہ انشاءاللہ تو کہہ دو، اللہ توفیق دے رمضان کی تیاری کرنے کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان مومن کے لیے موسم بہار ہے، یہ مومن کے لیے سپرنگ سیزن ہے، موسم بہار۔ مومن کے لیے یہ اتنا خوبصورت وقت ہے کہ پورا سال مومن اس کا انتظار کرتا ہے۔ 6 مہینے رمضان کے آنے سے پہلے 6 مہینے رمضان کی سوچ دعا جاری رہتی ہے، اور جب رمضان گزر جاتا ہے تو اگلے 6 مہینے اس کے جانے کا غم رہتا ہے، پھر اگلے 6 مہینے انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ تو یوں سارا سال ہی رمضان کی یادیں رہتی، سارا سال ہی رمضان کی برکتوں سے لبریز۔ اللہ، تو ہم نے دیکھا کہ جو رمضان کی عزت کرتا ہے، جو رمضان کے ساتھ وفا کرتا ہے، ہم نے اس کی زندگی میں بہاریں دیکھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کی زندگی کو بدلتے دیکھا اور اس کو رحمتیں پاتے دیکھا۔ جو رمضان میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں، رمضان میں اپنے آپ کو مسلسل محنت میں لگائے ہوئے، فرمایا یہ تمہیں بتا دے گا کہ پورا سال تمہارا کیسے گزرنے والا ہے۔ فرمایا موسم بہار ہے یہ، جس طرح ایک پھل یا ایک درخت جب بہار آتی ہے تو وہ نیا ہو جاتا ہے، وہ پھلتا ہے، وہ پھولتا ہے، اس کے پودے، اس کے پتے نئے نکلتے ہیں، اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، سبز ہو جاتا ہے۔ ابھی خزاں آئی تھی تو پورے پتے جھڑ گئے، بالکل ختم ہو گیا درخت، لیکن جو ہی بہار آئی نئے پتے نکل آئے۔ بالکل ایسے ہی یہ مومن کے لیے موسم بہار کی طرح ہے، مومن کی نیکیاں اس میں نئی ہو جاتی ہیں، پھلتی اور پھولتی ہیں، مومن کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ بڑی برکتوں کے دن، بڑی رحمتوں کے دن۔ اللہ، حضور علیہ السلام ممبر شریف پہ تشریف لے جا رہے ہیں، یہ بھی بات بڑی اہم، جمعہ پڑھانے کے لیے، جمعہ کے لیے آپ ممبر کے تشریف لے جا رہے ہیں ممبر کی طرف، کہ آپ نے 3 بار آمین 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 کہا۔ صحابہ نے سنا، جب 3 بار آمین کہا تو صحابہ نے ذہن میں رکھا کہ حضور جا رہے تھے ممبر کی طرف، آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ کسی نے بات تو کی نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہوئی، تو یہ آمین کس لیے؟ جب جمعہ پڑھا لیا تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے جاتے ہوئے عمل کیا تھا، تو یہ کیسے ہوا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھ سے 3 دعائیں کی، اور مجھے فرمایا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی ان دعاؤں پہ آمین کہیں۔ تو وہ 3 دعائیں مجھے انہوں نے جب کہیں بولی تو میں نے اس پہ آمین کہہ دیا، کیونکہ وہ دعائیں واقعی ایسی تھیں کہ ان پہ آمین کہنا چاہیے تھا۔ تو صحابہ نے فرمایا حضور اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ہمیں بتا دیں وہ کون سی 3 دعائیں ہیں جس پہ آپ نے آمین کہا۔ فرمایا پہلی دعا تو جبریل نے یہ کی کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ جسے زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہو کر ملے ہوں، یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا ہو، ماں ملی ہو یا باپ ملا ہو، یا دونوں مل گئے ہوں، اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور جنت نہ کما لے، تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے
کہ دونوں ملے یا ایک ملا اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا، ہلاک ہو جائے ایسا شخص۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ اے جبریل یہ تو بڑی بہتر دعا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بوڑھی ماں مل گئی، بوڑھا باپ ملا یا دونوں بوڑھے ملے اور ان کی خدمت نہیں کرتا تو ایسے شخص کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر ہے۔ فرمایا دوسری دعا جبریل نے یہ کہی کہ اللہ کے رسول آپ خود دعا کریں کہ اگر آپ کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سنے، کوئی آپ کا نام پکارے اور کوئی سن لے آپ کا نام اور وہ سننے والا آپ پہ درود نہ پڑے تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ کہ وہ آپ کا نام سنے، کسی نے پکارا، کسی نے اذان میں پکارا، کسی نے ویسے بولا اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا۔ اس کے اندر اتنی کنجوسی ہے، اس قدر تنگ دل آدمی، اس قدر منحوس ہے کہ اسے آپ کا نام سن کے ہوش ہی نہیں آئی کہ کس کا نام ہے، تو ایسا شخص بولو، سارے بولو، ہلاک ہو جائے۔ فرمایا آمین۔ جبریل بالکل صحیح، ایسے شخص کا ہلاک ہو جانا ہی بہتر کہ میرا نام سنے اور اس پہ درود نہ پڑے۔ فرمایا میرے صحابہ، جبریل نے مجھ سے یہ دعا کہی کہ اللہ کے رسول دعا کریں کہ جسے زندگی میں ایک بار رمضان ملے اور وہ اپنے آپ کو بخشوانے کا سامان نہ کرے تو ایسا بھی شخص ہلاک ہو جائے۔ ایک بار رمضان ملے، ساری زندگی جس کو 6 سال 10 سال 20 سال 40 سال ملا وہ تو بہت ہی بڑا خوش نصیب ہے، جسے ایک بار رمضان ملے اور وہ اپنے آپ کو بخشوانے کا سامان نہ کرے۔ فرمایا ایسا شخص ہلاک ہو جائے، تو فرمایا آمین۔ دعا کرنے والا جبریل ہے، آمین کہنے والا محبوب خدا ہے۔ دعا کیسے قبول نہ ہو؟ دونوں ہی بڑے پاک ہیں، وہ فرشتوں کا سردار ہے، یہ ساری کائنات کا سردار، دونوں ہی مقربین ہیں، تو دعا کرنے والا بھی اعلیٰ، آمین کہنے والا بھی اعلیٰ، تو دعا قبول کیوں نہ ہو؟ تو آپ اس سے رمضان کی نزاکت سمجھیے کہ جس کو ایک بار زندگی میں رمضان ملا ہو اور وہ محنت کوشش کر کے اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش میں نہ لگے، فرمایا مار دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، ایسے شخص کا کوئی حال نہیں۔ اللہ تو حضور اسلام اسی لیے صحابہ کو بٹھا لیتے۔ سنو حضور کیا کرتے، جب صحابہ کو بٹھاتے تو حضور ایک بات کیا کرتے، جب رمضان شروع ہونے والا ہوتا تو آپ فرماتے صحابہ تم پہ اللہ کا ایک مہمان آنے والا ہے۔ کیا کہتے؟ تم پہ اللہ کا ایک مہمان آنے والا ہے جو تم سے لے کے کچھ نہیں جائے گا، ہاں تمہاری جولی بھر جائے گا، کچھ بھی تم سے لے کے نہیں جائے گا، وہ ایسا مہمان ہے کہ وہ خود جولی بھر کے جائے گا۔ تو لہذا صحابہ اپنی تیاری کرو۔ لہذا حضور فرماتے بھائی سنو، جس نے سفر کرنا ہے رمضان سے پہلے پہلے کر لے۔ پہلی بات کیا کہا بولو؟ رمضان سے پہلے پہلے سفر کر آئے، تاکہ رمضان کا مہینہ کہیں سفروں میں نہ گزر جائے، اور سفر کر کر کے تھک جائے گا تو کیسے نماز نیکی اور سجود رکوع کرے گا۔ تو کہا رمضان سے پہلے پہلے صحابہ جسے سفر کرنا کر آئے، اور صحابہ جس نے کوئی کاروباری معاملات کرنے ہیں وہ بھی رمضان سے پہلے پہلے کر لے۔ کوئی ڈیل کرنی ہے، کوئی کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہے کاروبار کا بہت بڑا، تاکہ اس کی مصروفیت ادھر نہ کہیں لگ جائے، لہذا وہ بھی کر لو۔ اے صحابہ کوئی شادی بیاہ کرنا ہے بچے بچی کا، رمضان سے پہلے پہلے کر دو۔ کوئی منگنی شادی کوئی اس طرح کا انداز ہے، کوئی تقریب ہے گھر میں، اسے رمضان سے پہلے پہلے کرو، تاکہ رمضان کا وقت وہ تقریب وہ منگنی شادی کی رسومات آنے جانے میں نہ لگ جائے۔ صحابہ کو حضور ہدایات دیتے کہ یہ سارے کام اس سے پہلے پہلے سمیٹ لو، اپنی مصروفیات ساری کی ساری سمیٹ کر۔ پھر صحابہ فرماتے ہم دیکھتے حضور بھی یہ سارے عمل کر لیتے، سفر کر لیتے، آپ سارے کاروباری معاملات سمیٹ لیتے، اور جب رمضان آتا تو حضور ہوتے اور مسجد ہوتی، بس
آئے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور ہوتے اور حضور بھی مسجد میں ہوتے، صحابہ بھی مسجد میں، سارے مسجد۔ رمضان کا ایک خوبصورت وقت شروع ہوتے ہی ایک چہل پہل ہوتی، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مسجدوں کے رخ ہیں۔ یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ عقائد و جہاں کی ادا ہے جو رمضان کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ پھر آقا اسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رمضان میں کثرت سے صدقات و خیرات کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا کہ حضور رمضان میں اتنا صدقات و خیرات کرتے جس طرح موسلا دھار بارش برستی ہے، ایسے حضور کا صدقات و خیرات ہوتا، صدقات دیتے، خیرات کیا کرتے۔ تو یہ حضور کا انداز، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ حضور کا طریقہ۔ رمضان میں اتنی محنت کی جاتی، کوشش کی جاتی، اللہ۔ پھر رمضان کے حوالے سے جو بزرگوں نے ایک جملہ کہا، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ رمضان کی جو عزت ہے، رمضان کی جو برکت ہے، رمضان کے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے انوار و تجلیات ہیں، اس میں یہ بہت بڑی ایک خاص الخاص بات جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے اور شروع سے لے کر آخر تک اللہ نے اسے 3 حصوں میں جب ڈیوائیڈ کیا، حدیث میں بھی آ گیا 3 حصے اس کے بنا دیے گئے۔ پہلا حصہ مغفرت کا، دوسرا حصہ رحمت کا، تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ تو یہ 3 حصے رمضان کے بنا دیے اور 3 حصوں میں رمضان کو تقسیم کر دیا۔ جب کوئی شخص رمضان کے اندر داخل ہو تو وہ بھی اپنے انداز اسی طرح سے محنت کے بناتا ہے۔ پہلے حصے میں وہ اللہ سے معافی طلب کرے تاکہ پاک ہو جائے، مل کہو سبحان اللہ، صفائی ہو جائے۔ دوسرے حصے میں اللہ سے رحمت لے لے تاکہ وہ پچھلی جو صفائی ہوئی تھی اس کے اوپر پھول اور باغ بن جائے، وہ رحمت لے لے۔ اور جب تیسرا حصہ شروع ہو تو پھر اللہ سے دوزخ کی آگ سے نجات کے لیے اعتکاف بیٹھ جائے، ساری دنیا چھوڑ کے تیسرے حصے میں آ جائے، اعتکاف کی سعادت حاصل کرے تاکہ تینوں حصوں کی برکت اسے نصیب ہو۔ لہذا یہ ایک اتنا خوبصورت پیکج ہے، اتنا اعلیٰ پیکج ہے، جو اس کو سمجھ گیا۔ اور جب اللہ نے رمضان کا ذکر قرآن میں کیا تو اللہ نے قرآن اور رمضان کو آمنے سامنے رکھا۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن کو اور رمضان کو سامنے رکھا۔ اگر آپ دوسری طرف سے آئیں تو قرآن وہ ہے جو رمضان میں نازل ہوا، رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، بولو نا۔ تو یہ دونوں آمنے سامنے، دونوں۔ اس لیے آقا اسلام نے ان دونوں کا ہی ذکر فرمایا جس نے قرآن اور رمضان ان دونوں کو راضی کر لیا اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یہ اس کے سفارشی ہو گئے، اسے دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ ضرور جنت میں چلا جائے گا جس کے یہ 2 سفارشی ہو گئے، قرآن بھی اس کے حق میں ہے اور رمضان بھی اس کے حق میں۔ اور فرمایا جس کے یہ دونوں خلاف ہو گئے، رمضان خلاف ہو گیا یا قرآن خلاف ہو گیا، فرمایا اس سے دوزخ سے کوئی بھی نہیں بچا پائے، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی کہ قرآن خلاف ہے اور رمضان بھی خلاف۔ تو انتہائی خوبصورت وقت ہم پہ شروع ہونے والا، ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو، انتہائی خوبصورت وقت ہم پہ شروع ہونے والا۔ وہ گھڑیاں آنے والی ہیں، وہ کرم آنے والا ہے، وہ فضل ہو رہا ہے۔ اس وقت جنت کے رنگ و روغن جاری ہیں، اس وقت جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ جو ہی پہلا رمضان آئے گا باد بہاری چلا دی جائے گی، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے، شیاطین کو پکڑ کے سلاسل کر کے ان کو تخت الصلاۃ میں پھینک دیا جائے گا، ابلیس قید کر دیا جائے گا، پوری زمین پہ کوئی شیطان باقی نہیں ہوگا،
صرف اور صرف امن، سکون، برکت، رحمت پوری زمین پہ، روئے زمین پہ، چاروں کونوں پہ کوئی شیطان باقی نہیں۔ اللہ، تو اس قدر برکت، اس قدر رحمت، اور پھر جو ہی تم صرف 2 نفل پڑھو گے تو اللہ اسے فرض بنا دے گا۔ میرے کہو سبحان اللہ۔ کیا جادو، کیا جادو ہے کہ آپ ایک اینٹ رکھیں، ایک اینٹ رکھیں اور آپ دیکھیں اچانک وہ اینٹ پوری بلڈنگ بن گئی۔ آپ کہیں یہ کیا بنا؟ میں نے تو ایک اینٹ رکھی تھی، یہ 2 منزلہ گھر کیسے بن گیا؟ فرمایا بس بن گیا، یہ میری برکت۔ نفل اضافی عبادت ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہونا۔ اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا تم نے نفل پڑھے یا نہیں، یہ ایک اضافی عبادت ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اس کو ثواب، نہیں پڑھتا اللہ ناراض نہیں ہوتا کیونکہ نفل ہے۔ فرمایا تمہارے نفلوں کو ہم فرض بنا دیتے ہیں، فرض، نفل فرضوں تک جا پہنچا۔ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے نا، ساری زندگی کے فضل نفل پڑھے کوئی بندہ، ساری زندگی نفل پڑھے، وہ فجر کے 2 فرضوں کے آگے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کیا بولا جی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ فجر کے 2 فرضوں کے آگے ساری زندگی کے نفل، کوئی درجہ نہیں، یعنی 1 سینٹی میٹر بھی نہیں بنتا، کیونکہ وہ نفل ہے اور وہ فرض ہے۔ تو اللہ تمہارے نفلوں کو فرض بنا۔ کیا جادو ہے رمضان میں، کیا اعلیٰ رمضان کی برکت کہ ایک شے میں پھر سمجھا رہا ہوں بات، اصل میری بات اس کے پیچھے ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جو کچھ نہیں ہوتا وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے بات ابھی بھی؟ جو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ رمضان میں نہیں، بولو، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو جو سب کچھ ہی ہو وہ رمضان میں کیا بنے؟ وہ کہاں جائے؟ اس کی برکت کہاں پہنچے؟ بھئی نفل میں نے کہا کچھ حیثیت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ساری زمین کے انسان نفل پڑھنا شروع کر دیں اور ساری زندگی پڑھتے رہیں، نفلوں پہ نفل پڑھیں، کوئی لمحہ نہ چھوڑیں۔ ساری زمین کے انسان نفل پڑھیں، کوئی ایک شخص صرف 2 فرض فجر کے پڑھ لے، اس ایک شخص کا ثواب ساری زمین کے نفلوں سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم فرض تھا، وہ تمہاری اپنی مرضی تھی، تم نے نفل پڑھ لیا، اچھی بات ہے پڑھ لیے، اس کا کوئی اللہ کے ہاں وجود نہیں ہے۔ تو رمضان میں کیا طاقت ہے بولو یار، جو نفلوں کو بھی فرض بنا دے، بتاؤ وہ کیا ہوگا، کیا اعلیٰ برکت ہے۔ اور فرمایا جس نے ایک فرض پڑھا اللہ کے ہاں 70 فرض لکھے گئے، اللہ کے ہاں 70 فرائض درج کر دیے گئے۔ جس نے 2 فرض پڑھے، یعنی فجر کے 2 فرض، 140 فرض پڑھے اس نے، کمال ہو، کتنی برکت۔ جس نے ایک خرچ کیا اسی وقت 1000 گنا 1400 گنا تک فائدہ ہوا۔ رمضان میں جس نے 1 روپیہ لگایا 1400 کے برابر ضرب دو۔ اتنی بڑی کرنسی ابھی تک کوئی دنیا میں وجود میں نہیں آئی، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا، اتنی بڑی کرنسی کوئی نہیں، کوئی دنیا میں اتنی بڑی کرنسی نہیں ہے جو رمضان کے مقابلے میں آ جائے۔ اس وقت دنیا میں سب سے ہیویسٹ کرنسی کویتی دینار ہے، اور وہ بھی 750 کے قریب ہے پاکستانی۔ اللہ 1 روپے کا 1400 دے رہا ہے۔ کیسی تجارت ہے بولو نا یار۔ کہتے ہیں میں کویت چلا جاؤں 750 روپیہ بنے گا ایک دینار کا، تو اللہ فرما رہا ہے میرے ہاں آجو، رمضان میں ایک نیکی کرو، 1400 لے لو مجھ سے۔ اتنی ہیوی تجارت، اتنا بڑا منافع، لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو کمائی دا مہینہ ہے، لہذا دوسری کمائی کرنے پہ لگ جاتے۔ اللہ، تو سنیے میری بات، میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آپ سب، جو کہ ابھی ایک جمعہ اور باقی ہے، تو ہم سب اس بات کو سمجھ لیں، کم از کم میں یہ بات اپنے لیے اپنے آپ کو سمجھا لوں کہ مجھے اور محنت کرنی ہے، مجھے اور محنت کرنی ہے، مجھے اور کوشش کرنی ہے، مجھے مایوس نہیں ہونا۔ اس مہینے میں نے اللہ سے وہ سب لے لینا ہے جو کسی وجہ سے مجھ تک نہ آ سکا، اللہ سے وہ ساری کرم نوازیاں لے لینی ہیں۔
مایوسی والی بات ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ وعدہ کر رہا ہے میں دوں گا تو اللہ کے وعدوں پہ اعتبار ہونا چاہیے۔ انک لا تخلف المیعاد، وہ کبھی بھی اپنے وعدے نہیں توڑتا، وہ اپنے وعدے کسی صورت نہیں توڑتا اللہ۔ تو اتنا برکت والا معاملہ ہو، اتنی رحمتوں والا معاملہ، اتنے فضل کہ میں اگر لمبا اس پہ کلام اور کر لوں تو فضیلتیں میرے ذہن میں ایک لمبی لسٹ ہے، کھولتے جائیں آپ۔ ابھی تو سحری پہ نہیں آیا، میں مل کے کہوں نا سبحان اللہ، ابھی میں افطاری پہ نہیں آیا، ابھی میں تراویح کی بات نہیں کھولوں گا، وہ بات اور ہو جائے گی۔ ابھی اس کی تہجد پہ میں بات نہیں کر سکتا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، وہ بات اور ہو جائے گی۔ رمضان کے یہ جو انداز ہیں، اور رمضان میں جو قرآن پڑھنے کا انداز ہے، جو رمضان میں قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے، اگر اس کو میں کھولنا شروع کروں تو یہ اور انداز ہو جائے گا۔ پھر رمضان کے اندر جو اللہ نے جو لوگوں کو روٹیاں کھلانا، لوگوں کو افطاریاں کھلانا، لوگوں کو سحریاں کرانا، اس کی جو برکت رکھی ہے وہ بڑا علیحدہ انداز ہو جائے گا۔ وہ چیپٹر ہی اور ہیں، اگر اس طرف نکل گئے تو بات کہیں سے کہیں جائے گی۔ اور رمضان کے اندر کسی کو آپ اگر نیکی کی دعوت دے دیں، کسی کو نیکی کے لے آئیں، رمضان کے اندر اگر کسی کو آپ نیکی کا راستہ دے دیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لہٰذا رمضان کی ہر شے کو اللہ نے علیحدہ برکت دی ہوئی ہے، رمضان کے ہر معاملے کو علیحدہ برکت دی ہوئی ہے۔ اس کو کسی طرح بھی ایک دوسرے سے ملایا نہیں جا سکتا۔ اس کی سحری اور انداز سے، افطاری اور انداز سے، نمازیں اور انداز سے، قرآن کی تلاوتیں اور انداز سے، نیکیاں اور ہر چیز میں اللہ نے علیحدہ برکت ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن لوگ چونکہ نہیں سمجھتے، اور ہم ایسی عجیب قوم ہیں کہ ہم کنویں کو مینار کہنے والے لوگ اور شبرات کی راہ پٹاخے پھوڑنے والے لوگ، یہ کیا جانے رمضان کی برکت کیا ہے، انہیں کیا پتا ہو رمضان کہتے کس کو، کیوں ان کے سامنے ایسی بات کی جائے جو جس بات کی کوئی قدر ہی نہ کرے۔ ما قدر اللہ کا قدر ہی، تم نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے وہ قدر کرنے کے قابل ہے، جس طرح کی اس کی قدر ہونی چاہیے تھی تم نے نہیں کی۔ تو اتنا اعلیٰ مہینہ اور اس کے ڈنکے حضور بچاتے ہوں۔ اور پھر دیکھیے، مجھے آنے دیجئے، کبھی موقع مل گیا تو میں اعتکاف کی بات، الگ انداز ہوتا ہے اس کا، اعتکاف علیحدہ چیپٹر ہے۔ اور سنو لیلۃ القدر پورا علیحدہ باب ہے اس کا۔ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات۔ وہ ایک الگ انداز، میں کدھر جاؤں گا، میں کیسے، پھر آخری جب اس کی رات آتی ہے وہ ایک الگ باب ہے، لیلۃ الجائزہ، جب آخری رات آتی ہے اور آخری رات میں لوگ افطاری کر کے فارغ ہوتے ہیں، اللہ کیا دیتا ہے، کس طرح کھولوں میں۔ اور جو اس کا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، ہر روز عصر اور مغرب کے درمیان اس کی کیا برکتیں اترتی ہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ، وہ ایک الگ باب ہے۔ رمضان ایک ایسا چیپٹر ہے جس کو کھولتے جاؤ یہ کھلتا جائے گا، اور اس کے اوپر لوگ کلام کر کر کے تھک جائیں گے، رمضان کی برکتیں بیان نہیں کر پائیں گے، رمضان کی رحمتوں کا پورا احاطہ نہیں کر پائیں گے۔ کوئی نہ کوئی پھر بھی موضوع تشنا رہ جائے گا، یار اس پہ میں بات ہی نہیں کر سکا، اس پہ میں لوگوں کو بتا ہی نہیں سکا۔ کیوں؟ اتنا بڑا معاملہ، اتنی بڑی رحمت اللہ۔ تو جب اتنا بڑا معاملہ ہو تو یقیناً اللہ تقاضا کرتا ہے، اللہ نے جب اپنے اصول سارے بدل دیے، شیطان کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا اللہ نے، بولیے کہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، بولو اور بول دو یار، کیا تھا نا، قرآن میں موجود ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں، کوئی ایسی بات، تم جاؤ، تم اپنا کام کرو، میں قطعاً تمہارے ساتھ، کوئی ایسی پابندی نہیں ہوگی۔ لیکن جو ہی رمضان آتا ہے اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، جو بھی بات ہوئی تھی بعد میں دیکھیں گے، پھڑو انہوں سارے میں، اس کو بند کر دیتا۔ وہ چیختا چلاتا، مولا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا بکا، میری مرضی، میں رب ہوں، جو مرضی کروں، میں کہوں نا سبحان اللہ، میری مرضی ہے نا، خدا ہوں میں، ٹھیک ہے ابھی بس 1 مہینہ ہی ہے، پھر تمہیں نکال دوں۔ اصول بدل دیا، وہ جو اصول بنایا تھا کہ یہ آزاد رہے گا، اللہ نے فرمایا نہیں، اس مہینے میں تجھے آزادی کوئی نہیں، پکڑو اس کو،
بند کر دو. اصول بنایا تھا کہ بھائی جو نفل پڑھے نفل ہی رہے گا، 1 فرض فرض ہی رہے گا. میں نہیں، میری اب اصول بدل دیے. 1 فرض 70 فرضوں جتنا ہوگا اور 1 نفل پورا فرض بنے گا. اصول بدل دیا. میری مرضی ہے. دوزخ ہر وقت بھڑکائی جاتی ہے، اس کی آگ کو نیا کیا جاتا ہے، اس کی آگ کو اور زیادہ گرمی دی جاتی ہے. فرمایا جو ہی رمضان آیا سارے دروازے دوزخ کے بند کر دیے. مولا یہ کیا کہا؟ میری مرضی، دروازے بند کر دی. اور جنت کے دروازے بند ہیں، جب لوگ آئیں گے تو کھولی جائے گی. فرمایا نہیں، رمضان آ گیا ہے، ساری جنت کے دروازے کھول دیے جائیں. کوئی آئے نہ آئے. مولا کیا قیامت قائم ہوگی؟ فرشتے پوچھتے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ کیا حضور کی امت پہ اب حشر شروع ہوگا؟ فرمایا نہیں، حشر ابھی نہیں آیا، رمضان آیا ہے. جنت کے دروازے کھول. سارے اصول بدل دیے. ہر اصول کو بالکل 180 ڈگری پہ چینج کر دیا. اگر شمال ہے تو جنوب میں کر دیا، جنوب ہے تو شمال میں کر دیا، مشرق کی طرف ہے تو مغرب کی طرف پھیرا، مغرب ہے تو مشرق کی طرف پھیر دیا. بالکل 180 ڈگری پہ اللہ نے بدل دیا. نہیں بدلا تو یہ انسان ہی نہیں بدلا. وہی چال بے ڈنگی جو رمضان سے پہلے تھی وہ رمضان کے اندر بھی ہے. زمین جنبش نہ جنبش گل محمد، زمین ہلتی ہے ہلتی رہے، گول محمد نہیں ہلے گا. یہ انداز ہوتا ہے ہمارا. ایسے بد نصیب لوگ ہیں، پورا سال پھر کٹیں کھائیں گے، حالات کی ماریں کھائیں گے، گھر کے اندر ذلت ہوگی، گھر باہر ذلت ہوگی، خواہشیں ٹوٹیں گی، ارادے ٹوٹیں گے، بہت ساری جگہوں پہ کئی دعائیں مانگ مانگ کے کھپ جائیں گے لیکن نہیں پوری ہوں گی. رمضان آئے گا تو خراٹے ماریں گے، سو جائیں گے. نہیں ہجی وہ اذان ہو رہی ہے، ابھی یہ اذان ہو رہی ہے، کھاتے رہیں گے. اور کوئی بات نہیں، مولوی تو بولتے رہتے ہیں، مولویاں تک کئی زیادہ پہلے ہوندے نے، کئی زیادہ بعد ہوندی ہیں. کھاتے پیتے رہیں. کئی چھپ کے ٹینٹ لگا کے اندر ہوٹل چل رہے ہوں گے، بے روز کٹے سارے وہاں جا کے کھا رہے ہوں گے. کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، رمضان آیا ہو. چھپ کے سگریٹ پیا جا رہا ہے، چھپ کے ادھر جا کے، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ بے وقوف جائے بدبخت آدمی، کیا خدا نہیں دیکھ رہا تجھے؟ ادھر جا کے جو ہے رمضان کے مہینے میں بھی بیٹھ کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور لگاؤ فلم یار، ٹائم نہیں نکل، ٹائم گزر نہیں رہا. کوئی مووی لگاؤ، کوئی افطاری سے پہلے ٹائم تو گزرے کسی طریقے سے. کیا واہیاتیاں ہیں. کب تک کرو گے ایسے؟ لگاؤ میچ لگاؤ یار، چلو آؤ ذرا گجی چارہ کھیلنے بیٹھ کے، چلو ذرا جلدی کرو، لاؤ لائٹیں لگاؤ، گلی میں لائٹیں لگاؤ. پورا سال نہیں لگائیں گے، گلی میں لگا لو. رمضان آ گیا، کرکٹ چلے گی. کیا موقع ہے یار، واہ، ٹائم بھی گزر جاتا ہے اور ساتھ سحری تک کھیلتے رہیں گے اور موج کریں گے. تو اللہ محفوظ رکھے. پھر یہ زمین نہ پھٹے تو کیا ہو؟ کیوں نہ ہو ایسے؟ پھر کیوں نہ ہو؟ مجھے بتا دیں ہر وجہ کیا ہے. اللہ کیوں نہ تمہارے اوپر یہ چیزیں بھیجے، جب اللہ اپنی ہر شے بدل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اصولوں کو ختم کر دیا تمہارے لیے. میں نے اپنا رب ہونا بھی تمہارے اوپر اس طرح ظاہر کر دیا کہ صرف اس وقت میں بخشش والا خدا ہوں. بس میں کہوں نا سبحان اللہ. عذاب والا خدا بھول جاؤ پورا مہینہ، میں عذاب دوں گا ہی نہیں اس مہینے. اس مہینے میں جو فوت ہو گیا چلا گیا، علماء فقہا اس پہ متفق ہیں، یوں ہاتھ باندھ کے آپس میں متفق ہیں. کسی فرقے کا کوئی عالم کوئی بھی ہو، وہ آپس میں متفق ہے کہ اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دوزخ میں جائے گا، کیونکہ دوزخ کے دروازے بند ہیں اور صرف جنت کھلی ہوئی ہے. جو رمضان میں فوت ہوا، میرا اصول ہی ختم ہو گیا، جا اس کو سیدھا جنت میں لے جا، میرا بندہ فوت ہو گیا. لیکن وہ اس سے رمضان میں فکر ہی کوئی نہیں. اور پھر عجیب انداز ہے، کیا میں کہوں، کہ جو وقت اتنی قبولیت کا ہے کہ وہ اس میں باقاعدہ پلان کر کے اس کو دعا میں گزارنا چاہیے تھا کہ افطاری کا وقت آ گیا ہے، یہ دعا کا وقت ہے، یہ دعا کا وقت ہے. اور اس قدر قیمتی وقت ہے کہ آقا اسلام نے فرمایا کہ اس وقت جب افطاری کے قریب کوئی مومن پہنچ جاتا ہے تو اس کے منہ سے جو بو
جو بو نکل رہی ہے، جو سارا پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے وہ جو بو باہر آ رہی ہے، اللہ کو وہ بو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اچھی لگتی، وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری ہے جو اس پیٹ سے، خالی پیٹ سے باہر آ رہی ہے۔ اتنی پیاری اس کو لگ رہی ہے، اور اتنا وہ قیمتی وقت ہے جو پلاننگ کے ساتھ دعا میں گزارنا چاہیے تھا کہ میں اس وقت دعا کروں۔ اور سنیے اس وقت آقا فرماتے ہیں جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ دیکھو، تم اسی کے لیے کہا کرتے تھے کہ اس بندے کو، اس انسان کو نہ بنانا، یہ تو دنیا میں جائے گا تو فساد کرے گا، یہ تو بہت زیادہ خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، لیکن دیکھ سامنے پانی پڑا اور یہ پی نہیں رہا، سامنے روٹی پڑی ہے کھا نہیں رہا، سامنے کھجوریں ہیں ٹھنڈا پانی ہے پی نہیں رہا کھا نہیں رہا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے اس کا رب دیکھ رہا ہے، اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، لہذا دیکھو یہ کتنا اچھا مجھے لگ رہا ہے۔ اگر مجھے اپنی خدائی اور اپنے رب ہونے کا پاس نہ ہو اور اس کے بندہ ہونے کا پاس نہ ہو تو میں اپنے اور اس کے درمیان سارے پردے اٹھا دوں اور اس کو اپنا چہرہ دکھا دوں، اسی اپنا چہرہ دکھاؤں میں اسے، دیکھ مجھے، تو دیکھ لے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے بھی دیکھ لے۔ تو میرا اتنا احساس کر رہا ہے کہ میرے سامنے تو پانی نہیں پی رہا، کہ حالانکہ ابھی کوئی موجود نہیں، کنڈی لگی دروازے کی، کوئی اکیلا تو بیٹھا ہے، کوئی تجھے دیکھ نہیں رہا، لیکن تو پانی نہیں پی رہا۔ اتنا قیمتی وقت کہ اللہ اپنا دیدار کرانے آئے اور کہے کہ میں دیدار کرانے پہ آ گیا، بول میرے بندے کیا چاہیے، اور اس وقت پلاننگ کے ساتھ اس وقت کو پاؤں کے نیچے رون دیا جائے اور بازاروں اور تھڑوں پہ کھڑے ہو کے اس وقت کو ضائع کر دیا جائے، اور سموسوں کی ریڑھیوں پہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے گزارا جائے، اور پلے لیتے ہوئے اور چاٹ کھاتے ہوئے اس کو جو ہے دوسروں کو جو ہے وہ کہہ کہ تو زیادہ ڈال گیا مجھے کم دے دی، کیا اس کے لیے وہ تو افطاری تو ایک بہانہ تھی، اصل میں اس میں اللہ کا دیدار ہونے والا ہے۔ وہ افطاری تو بہانہ ہوتی ہے، وہ تو پانی روٹی کا ایک سلسلہ ہے، اس کے پیچھے تو رب کا دیدار ہے، وہ پتہ ہی کوئی۔ اور پلاننگ کے ساتھ عورتیں ساری اس وقت ہانڈیاں روٹیاں میں لگی ہوتی ہیں اور اس وقت کڑچھے پھیر رہی ہوتی ہیں، مرد سارے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کو 20 منٹ پہلے ہی کھول جائے کسی طریقے، کیا میں وقت میں پڑ گیا ہوں۔ بعض ایسے بھی دیکھے کہ وہ رمضان کے روزے کو کہتے ہیں یار یہ ہم تو نہیں رکھا جاتا، ہم بونتر جاتے ہیں اس میں، مجھے تو ایک کے 4 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم نہیں رکھتے، تو کچھ نہیں پائے گا وہ پورا سال۔ آپ دیکھیں گے، میں نے تو آنکھوں سے ایسے لوگوں کی ذلت ہوتے دیکھی ہے کہ جو رمضان کو رگڑتا ہے نا، اللہ اسے ناک کی نکیریں نکلواتا ہے پورا سال، ناک کے ساتھ نکیریں نکالتا ہے اور کہتا ہے کسی طریقے سے مجھے جب بچا لو، نہیں بچ سکتا، پورا سال اسی طرح رہتا ہے، دعا کرتے رہو اس کے لیے جتنی مرضی کرو۔ اتنا عظیم وقت ہم پہ شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ تو کہہ دو اللہ توفیق، اتنا عظیم، لہذا اس کے لیے پہلے تیاری ہے۔ آج اس لیے یہ بات کی گئی کہ یہ عین ٹائم پہ یہ باتیں سجتی نہیں، عین ٹائم پہ عقل مند لوگ ایسے نہیں کرتے کہ مہمان گھر میں آ جائے تو اٹھ کے جھاڑو شروع کر دیں، یہ عقل مند لوگوں کی، سمجھدار لوگوں کی علامت نہیں ہے کہ مہمان اندر گھس رہا ہے، اندر آ رہا ہے، آپ اٹھ کے جو ہے پوچھے مارنا شروع کر دیں، یہ غلط ہے بھائی۔ مہمان آنا ہے تھا تو 10 دن پہلے گھر کو صاف کیا جاتا ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، گھر کی ستھرائی، مہمان آ رہا ہے اور ہے بھی بڑا عزت والا، مل گا نا سبحان اللہ، کوئی چھوٹا موٹا ہو تو اسے باہر بیٹھک میں بٹھا کے بھیج دو، یہ تو ایسا مہمان ہے جو پورے گھر کا مالک ہے، برکتیں دینے آ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا اینڈ ٹائم پہ تیاری ہوگی؟ نہیں، حضور پورا مہینہ تیاری فرماتے تھے، پھر کہیں جا کے رمضان شروع ہوتا۔ تو میں تو پھر 10 دن پہلے یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے انشاءاللہ۔ ابھی سے نوٹ کریں کہاں تراویح پڑھنی ہے، ابھی سے پوری پلاننگ شروع کریں، کدھر تراویح پڑھنی ہے ڈھونڈیں جہاں بہترین قاری تلاوت کرنے والا ہو۔ ہم ڈھونڈ کے اس مسجد میں جاتے ہیں جتنے گھٹ ٹائم لگتا ہے تراویح، تاکہ نکلو چھتی یہ زیادہ یار اتنے 15 منٹ تک مک جاندی اے ٹھیک ہے، استغفر اللہ، کیا اس لیے تراویح کے 15 منٹ میں پڑھنے کے لیے؟
ڈھونڈ کے وہاں جانا ہے جہاں تلاوت بہترین، آہستہ پڑھنے والا قاری اور بڑا پرامن ماحول ہو. انشاءاللہ کہو ذرا. کوئی نہیں جانا تسی پھر بھی تو وہاں ڈھونڈیں جہاں بہترین تلاوت کرنے والا ہو. ابھی سے سوچ لیں اور اس کو پلان کریں. پھر پورا پلان کریں کہ میرے لیے وہ جو افطاری سے پہلے کا آدھا گھنٹہ ہے میں نے اسے ہر صورت سپیئر کرنا ہے. باس ہے اس سے بات کریں، اپنے مالک سے بات کریں، اس سے کہ یار تو میری تنہا کاٹ لے، مجھے آپ اس بارے میں کوئی ویسا مجھے مجبوری نہیں، مجھے آپ میری تنہا نہ دیں اس آدھے گھنٹے کی. میں نے افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے غائب ہو جانا ہے، میں نے کام پہ نہیں کھڑا ہونا، اس لیے کہ میرا رب زیارت کروانے آ رہا ہے، دیدار کروانے وہ آ رہا ہے، اور میں اتنے مشینہ تے کھلوتا رہا، میں اتنے گاہک نو ڈیل کر دینا. اور خدا کے بندے ظالم آدمی کبھی اللہ پہ بھی یقین کر کے دیکھ، کبھی اللہ پہ بھی یقین کر کہ یہ آدھا گھنٹہ میں نے سپیئر کرنا ہے. اس کی پلاننگ ابھی کی جائے کہ دیکھ لو کہ وہ آدھا گھنٹہ میں نے بچانا ہے. اس وقت اپنے گھر پہنچ جائیں، علیحدہ کمرے میں چلے جائیں، مصلی بچھا لیں، سر سجدے میں رکھ دیں، جو مرضی پڑھیں آپ کی مرضی. لیکن وہ وقت دعا کا ہے، اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اس وقت رونا ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مولا میں بڑا ہی پوری عمر گزر گئی، کھ حاصل نہیں ہویا، مولا ابھی دے دینا، کچھ تو دے دے، کچھ تو ایسا ہو کہ میری زندگی میں لوگ کہے تو بڑی عزت والا آدمی ہے. مجھے تو ساتھ والا سلام کر کے راضی نہیں، مجھے تو کوئی ملنا نہیں چاہتا، کوئی میرا عزیز مجھے پسند نہیں کرتا. مولا تو کب مجھے دے گا کہ لوگ یہ کہیں کہ تیرے جیسا کوئی بندہ ہی نہیں. ایک زندگی ملی ہے، کوئی عزت ہی کما جاؤں اور کچھ تو لے جاؤں آج تیری بارگاہ سے. مولا دے دے، اللہ دے گا، اللہ عطا فرمائے گا، ضرور ہوگا انشاءاللہ. کہو تراویح پوری پڑھنی ہے، 20 رکعت پڑھنی ہے، اور اپنے آپ کو مجبور کر کے کوشش کر کے ہر صورت، کیونکہ عادت نہیں ہوتی، 20 رکعت پڑھنی ہے. تھک گئے ہو بیٹھ جائیں، بیٹھا نہیں جا رہا، وہاں کرسیاں ہوتی ہیں مسجدوں میں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن 20 رکعت کے بغیر اپنے آپ کو معاف نہ کریں، کسی صورت اپنے آپ کو معافی نہ دیں. وہ تیری ایسی تھی تیسی، پورا سال تینوں روٹیاں کھوائیاں، پورا سال تجھے اپنے جسم کو میں نے مٹن کھلایا، چکن کھلایا، پھل کھلائے، یہ مہینہ تجھے نہیں چھوڑنا میں نے. بیٹھ ادھر بیٹھ اور میں میرے ساتھ نماز پڑھ. اپنے نفس کو خود گالیاں دیں، اپنے نفس کو خود لتاڑیں، اور تو بڑا فلاں فلاں ڈمکان، تو فلاں بھی جانور، پورا سال تیری خدمت کی، تجھے لٹایا سلایا، آج رمضان میں بھی تجھے سلاتا رہوں گا تو پورا سال ذلیل ہو جاؤں گا. نہیں بیٹھو ادھر کرسی پہ بیٹھ اور تراویح پوری پڑھ کے جا. اپنے آپ کو خود کہیں، کسی مولوی سے نہیں کوئی ٹھیک ہوتا، خود اپنے آپ کو بات کریں کہ نہیں بھائی میں نے اپنے آپ کو 20 رکعت کے علاوہ جانے نہیں دیں. آپ دیکھیں گے اس کی برکت. یہاں لوگ نیوے ہو کے نکل رہے ہوتے، کس کو دکھا رہے؟ کیا میں کہوں اب کہ وہ چھوڑ دیں، وہ اس باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سزا کی تو اس قوم کو پرواہ کوئی نہیں نا کہ سزا بھی کوئی شے ہوتی ہے. لہٰذا اسی کو کہا جا سکتا ہے اپنے آپ کو خود ہی سمجھائیں کہ یار یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کا. پوری 20 رکعت پڑھنی ہے انشاءاللہ. کہو صحیح کہو ذرا، انشاءاللہ پوری 20 رکعت. بالکل نہ اپنے آپ کو معاف کریں، چھوڑ دیں یہ بہانے بازیاں نہ کریں ایسے. اور ایک بات کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ پوری 20 رکعت ہے، جس طرح ظہر 4 رکعت ہے فرض، ان میں سے اگر کوئی 2 رکعت پڑھ کے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ سارے بولو، نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی، سرے سے نہیں ہوگی نا، کیونکہ اس کی رکعتیں 4 ہیں. اس کی ٹوٹل کتنی ہے؟ 20. تو 10 کی میں جا سکتا ہے پڑھ کے؟ جواب دو بھائی، ٹوٹل کتنی ہے؟ 20. تو کیسے 10 جا سکتے ہیں آپ پڑھ کے؟ کس نے آپ کو اتھارٹی دی ہے؟ کہاں لکھا ہے حضور کی حدیث میں یا اللہ نے قرآن میں لکھا ہو کہ 10 پڑھو گے تو کوجے ہو گئی تمہاری تراویاں؟ جو 8 پڑھنے والے ہیں وہ پوری 8 ہی پڑھتے ہیں، بولو وہ بھی 4 پڑھ کے نہیں جا سکتے. آپ اس قصے کو رہنے دینا. ان کے اماموں کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ بولو وہ 8 والا ہے. تو کتنی پڑھتے ہیں؟ 6 پڑھتے ہیں، تو وہ 8 ہوتی ہیں نا. وہ اپنے امام کے پیچھے پوری 8 پڑھیں گے. ہمارے امام کیا کہتے ہیں؟ بول دو. تو 10 کیسے ہو گئی؟ کس نے تمہیں کہہ دیا 10 سے ہو گئی ہیں؟ وہ
کیوں اپنے آپ کو جاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہو میری ہو گئی ہیں؟ کیسے ہو گئی ہیں؟ کس نے تمہیں کہہ دیا 10 ہو گئی ہیں یا 8 پڑھ کے آپ جا رہے ہیں؟ کیسے جا رہے ہیں آپ؟ کس کو فراڈ لگا رہے ہیں؟ اور جاتے ہوئے جوتا پہن کے بھی سوچنا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت زیادہ فارغ نہیں، میں تو کام بڑے ہیں مجھے، یہ تو سارے فارغ ہیں، پڑھے 20 منٹ، میں تو بہت مصروف آدمی ہوں، میں جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے آپ کو خود ہی اندر کہہ رہا ہے، جواب دے رہا ہے، تو وہ تو 20 ہے پوری، آپ کیسے 10 کر کے جا رہے ہیں؟ کیسے 12 کر کے جا رہے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ظہر کے اوپر آپ سیدھا کہہ رہے ہیں، سارے سمجھدار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 کی 2 نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ٹوٹل 4 رکھتے ہیں اس کی، ایسے ہی تراویح کی ٹوٹل رکھتے ہیں، سارے بولو، تو کیسے پھر آپ 14 پڑھ سکتے ہیں؟ کس طرح 12 ہو گئی؟ کیسے آپ نے 16 کر کے چلے گئے؟ آپ جاتے ہوئے کم از کم یہ تو کہہ دیں پھر اپنے آپ سے کہ یار آج میری ساری گئی، یہ تو کہہ دیں یار، اتنا بڑا ظلم تو نہ کرو کہ جاتے ہوئے یہ بھی کہہ جاؤ، ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری، یعنی ایسے سینہ چوڑا کر کے آپ اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں جا جو مرضی کرنا کر لے، میں نے 12 ہی پڑھ لی۔ کم از کم جاتے ہوئے یہ تو کہہ دو نا کہ یار نہیں آج نہ ہوئے ساری گئیاں، کیونکہ 12 پڑھ کے جا رہا ہوں، ساری گئی ہیں، تو تکلیف بھی ہو، اپنے اندر بھی دکھ ہو کہ 12 بھی پڑھیاں تو ملیا بھی ککھ نہ، چلو یہ تو دکھ ہوا نا، اگلے دن ہو سکتا ہے اس دکھ کی وجہ سے آپ کہنے یار کل بھی کوئی شے نہیں ملی، 12 پڑھ کے ٹر گیا سا، آج تو پوری 20 پڑھوں، تو شاید اللہ توفیق دے دے، ورنہ یہ اتنی چوری ہے تراویح کی، اتنی چوری ہے کہ باہر جا کے گپے مارنا شروع کر دیں گے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا گوارا نہیں کریں گے، جا کے لیٹ جائیں گے اور اسی جسم کو جس کو 11 مہینے پالا پھر پالنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے نہیں تو لیٹ جا کسی طریقے، تینوں آرام آ جائے، اللہ ناراض ہوں ہو جائے، تینوں آرام آ جائے، تو لیٹ جا کے، تیری کمر میں درد ہے نا تو لیٹ جا، یہی جلے گا پھر دوزخ میں تجھے لے جا کے، جس کو پال کے تو نے آرام دیا، جس کو تو نے بڑا ریسٹ دیا، وہ تجھے پھر بتائے گا کہ تو نے مجھے جو ریسٹ دیا تھا آج میں نے تو نے ان ریسٹ کر دیا۔ تو بھائی یہ تو اللہ کا نظام، تو صرف ایک بات کی ہے، باقی اپنے آپ کو خود سمجھایا جائے کہ تراویح کی نماز پوری 20 رکعت ہی ہے، انشاءاللہ کہو اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ میری بات آپ لوگ چند لوگ سن رہے ہیں، پورا علاقہ تو نہیں سن سکتا، لیکن آپ پورا علاقہ ہیں، آپ جہاں جہاں جائیں اس بات کو بتائیں لوگوں کو، لوگوں کے ذہن صحیح کریں، پیار سے نہیں سمجھائیں کہ بھائی یار ایسے نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو یار، اگر پڑھنی پوری پھر، اور پھر یہ پڑھنی کیسے ہے اس کو یہ یاد رکھیے، آخری بات کر رہا ہوں، پھر اسی بات کو میں اگلے جمعے بھی جاری رکھوں گا تاکہ انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دے، آمین کہہ دو ذرا سارے، ذرا صحیح کرو نا آمین، اللہ ہمیں عمل کی توفیق، کیونکہ عمل ہی ہوگا تو برکت ہو۔ تو اس کو پڑھنا ایسے ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تراویح کی نماز یہ واجب نماز ہے، واجب مطلب آپ اسے نہیں چھوڑ سکتے، یہ رمضان میں واجب ہو جاتی ہے اور صرف رمضان میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ کسی بھی مہینے میں نہیں پڑھی جا سکتی، یہ رمضان میں واجب ہوتی ہے، لہذا اس کو پڑھنا، اور اگر آپ کسی جگہ جماعت میں نہیں پڑھ سکے تو آپ اپنے گھر میں یا کسی اور جگہ اس کو 2 کر کے پوری 20 پڑھیں۔ اور بزرگوں نے ایک جملہ لکھا، فرمایا کہ رمضان میں تراویح پڑھنا یہ روزے کا لباس ہوتا ہے۔ اب اس آئی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف قرآن پڑھا جاتا ہے، جس کے لیے رمضان آیا، لہذا پوری قوم کو کھڑا کر کے قرآن سنایا جاتا ہے اس کے اندر، جس کے لیے اللہ نے رمضان دیا کہ سارے قرآن سنیں، قرآن سنیں، قرآن سنیں، قرآن آگے بہترین پڑھنے والا کھڑا ہو اور وہ قرآن سنائے، لہذا اس کی روح جو روزے کی ہے وہ تراویح کی نماز، تو تراویح آپ نے گول کر دی تو روزہ بے روح ہو گیا، روزے کی روح ہی ختم ہو، اس کا تو چاسی مک گیا، اس کی تو اندر وہ ساری کی ساری جو آپ نے راسی کھینچ لیا باہر، اس کا راسی نچوڑ لیا روزے کا، تو روزہ پکا روزہ، اس پھکے روزے کو کیا کرنا ہے؟ جو اس کا رس تھا وہ تو رات تراویح کے اندر تھا، اس میں قرآن پڑھا جا رہا تھا،
وہ قرآن تمہیں رس دے گا اس روزے کا جو اگلے دن تم نے رکھنا ہے. اس لیے اسے واجب کر دیا گیا کہ بھائی اس میں تم نے پڑھنا. تو یوں اپنے آپ کو کئی چیزیں جسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ یار یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو شاید کوئی ایسا نفس پہ تازیانہ کوئی چھانٹا پڑے اور نفس کہے یار نہیں بھائی صحیح کہہ رہے ہو، پڑھ ہی لو 20. تو کوئی نہ کوئی بات دل میں رکھ کے اسے رکھا جائے. اور جس نے نہیں سمجھنا اس کو آپ جتنا مرضی کہیں، آپ اس نے کہنا جی میرے لیے کوئی پابندی نہیں، آپ مجھ پہ پابندیاں نہ لگائیں، میں نے نہیں جب پڑھنی. تو اس کے لیے تو یہ باتیں ہو ہی نہیں رہی. بولو یہ تو اس کے لیے ہو رہی ہیں جس کو ابھی علم نہیں کہ شاید یہ کیا تھا، تو اس کی غلط فہمی دور ہو گئی اور اللہ سے معافی مانگ کے پوری 20 پڑھنا شروع کر دی اس نے. ایسے ہم نے بھی شروع کی جب ہمیں اس باتوں کا پتہ چلا کہ یہ تو اتنی بڑی برکت ہے. وہ اس غلطی کو اللہ سے معافی مانگ لی، مولا معاف کر دے، پچھلا پتہ نہیں تھا. کیونکہ ظاہر رمضان کے بعد اسے پڑھا نہیں جا سکتا نا. یہ قضا بول دو نہیں ہو سکتی، قضا ہے ہی نہیں اس کی. جو گئی اگلا روزہ شروع ہو گیا، لہذا پچھلی قضا نہیں ہو سکے گی. تو یہ بھی سمجھا لیا کہ بھائی ایک دفعہ گئی تو گئی، تو مولا اب اگلے سال بہتر کریں گے. تو انشاءاللہ توفیق مل گئی. تو اللہ آپ کو بھی دے انشاءاللہ، اللہ سعادت دے. انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلے جمعے میں جاری رکھا جائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا.